کہ یہ بابا علم دین کے دو بھائی تھے, دو بیٹے تھے, ان کی 6 بہنیں تھیں, اور بابا علم دین اس زمین پر کاشتکاری کرتا تھا, ایک چھوٹا سا کسان تھا, مگر جرائم کی دنیا میں نام کمانے کے لیے اور اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کی دلدل میں گھسنے کے لیے بھی تیار تھا. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ملک مشتاق اوان, جو اس شہر میں, جو اس علاقے میں ایک نامی گرامی اسمگلر تھا, جو کہ نمک کی اسمگلنگ کرتا تھا, اور بابا علم دین کا دور کا کزن بھی تھا, ریلیٹو بھی تھا. اس علاقے میں 2 گروپ ہوئے ہیں, ایک ملک مشتاق اوان اور دوسرا گروپ جو تھا وہ یونس گجر, ارشد گجر, پپ اور دیگر ان کے حواری ساتھ تھے جو نامی گرامی تھے, جو اس وقت نمک کے کاروبار, یہ کاروبار تھا ان کا, ان کو اسمگلنگ, یہ اسمگلنگ کا لفظ جو میں بول رہا ہوں ان کے لیے بے معنی تھا. ان کا ایک کاروبار تھا جس کو یہ برا اچھا, اچھے اور برے کی تمیز نہیں تھی, تو یہ کرتے تھے. جب ان کے اوپوننٹ پارٹی کو پتا چلتا ہے کہ ملک مشتاق اوان اور بابا علم دین مل کر اب ہمارے اوپوننٹ مخالف ہو کر اس نمک کی اسمگلنگ میں ہمارے اوپوننٹ بھائی بن گئے ہیں, تو ان میں ایک جوش آتا ہے, ایک پنجابی چکندری ایک ویر دی کہانی آتے شروع ہوتی ہے, اور ویر ایسا تھا کہ انہوں نے کافی ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش بھی کی, لیکن بابا علم دین, کیونکہ میں یہاں پہ اپنے ناظرین کو بتا دوں, یہ جو مٹی ہے یہ خونی مٹی ہے. اس مٹی نے بڑے نوجوانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا, اور اس مٹی نے آج تک سینکڑوں کے قریب لوگوں کے خون سے اپنے آپ کو رنگا ہے.